اس معرفت سے عبادات میں محبت، اخلاص، عاجزی، ہماری نمازوں میں عاجزی بھی نہیں، یہ تمام صفات معرفت کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ فرمائیں کہ آسمان سے جو بارش برستی ہے اس پانی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آج کل اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں کہ اس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ یہ سڑکیں ہیں کہ دریا بن گئی ہیں، یہ کاریں ہیں کہ بھائیوں کشتیاں ہیں۔ بارش کا اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ وہ گاڑیاں اس میں تیرتی ہیں، تو گویا کہ یہ کشتیاں ہیں، یہ بہتی جا رہی ہیں پانیوں پر، نہیں پٹرول لیکن رواں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں پر غور کرتا ہو، فکر کرتا ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کی عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اس کی عبادت میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں ان مظاہر فطرت کو دیکھو، ان کے خالق اور مدبر کو پہچانو کہ کون ہے ان ہواؤں کا خالق، کون ہے ان بارشوں کا خالق، کون ہے زمین و آسمان کا مالک۔ یہ آیات آفاقی ہیں، ان آیات آفاقی پر غور و فکر اور ان کے خالق کو پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کیا ہے؟ جب اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر کرتا ہے پھر محبوب اللہ ہی ہو، شکر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو۔ جب اس چمکتے دمکتے بڑے سورج میں اپنا کچھ بھی نہیں، اسے اللہ نے حرارت عطا کی ہے، اور چاند میں کچھ نہیں، اور یہ ہوائیں چلانے والا بھی صرف وہی ایک اللہ ہے، تو اور کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی سجدہ نہیں۔ سارے سجدے، ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ وہ تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات اور تمام صفات میں لا شریک ہے۔ انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندے رسول بنا کر بھیجے ہیں۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد
عزیز سامعین اکرام، سورۃ البقرہ سے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کی روشنی میں مختصر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے معرفت الہی۔ معرفت، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اللہ کی صفات کی معرفت، پہچاننا اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی صفات کو پہچاننا، اور یہ مومن کے لیے بہت ہی لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ پہچان کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کی کما حق عبادت نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک ادنا طالب علم جو نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، اگر وہ اپنا سبق زبانی تو یاد کرتا ہے لیکن اسے حروف کی پہچان نہیں، تو وہ آگے جا کر سبق میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ان حروف، مخارج وغیرہ کی پہچان کر لے۔ ایک تو یہ ہے کہ یاد کر لینا، رٹا لگا لیا، یاد کر لیا۔ قاری صاحب پوچھتا ہے یہ کیا ہے، وہ اس نے رٹا لگایا ہوا ہے، اس کو زبانی یاد ہے، کہتا ہے یہ ہے، باقی اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ حرف کیسا ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کی کیا شکل ہوتی ہے، اس میں کتنے نقطے ہوتے ہیں۔ پہلے تو اس کی پہچان انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح ہم اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو تو ہم کما حق اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ان آیات میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور اور فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ معرفت عبادات کے لیے کیا ہے؟ روح ہے، اصل روح۔ ہماری عبادات میں اصل روح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں کما حق معرفت حاصل نہیں۔ اس معرفت سے عبادات میں محبت، اخلاص، عاجزی، ہماری نمازوں میں عاجزی بھی نہیں، یہ تمام صفات معرفت کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی ان 2 آیتوں میں اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہوا، اس کے سوا۔ الرحمن، جو رحمان ذات ہے، الرحیم، جو رحیم ذات ہے، بے حد مہربان ہے۔ ہمیں کتنی نعمتیں حاصل ہیں، چاہے ہم نے اللہ سے مانگی ہیں یا نہیں مانگی، بن مانگے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ تو اللہ الرحمن الرحیم، اور فرمائے ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک آسمانوں اور اس زمین کی پیدائش میں، جس زمین پر تم چلتے ہو، پھرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، یہ زمین دیکھو، اوپر آسمانوں کو دیکھو، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں، جہازوں میں، جو سمندروں دریاؤں میں وہ کشتیاں چلتی ہیں لوگوں کے فائدے کے سامان لیے ہوئے، اور فرمائے وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ جو پانی اتارتا ہے، اس پانی میں یعنی کہ
بارش کے پانی میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آج کل بارشیں تو بہت ہوئی، فرمائیں کہ آسمان سے جو بارش برستی ہے اس پانی میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور آج کل اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں کہ اس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ یہ سڑکیں ہیں کہ دریا بن گئی ہیں، یہ کاریں ہیں کہ بھائیوں کشتیاں ہیں۔ بارش کا اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ وہ گاڑیاں اس میں تیرتی ہیں، تو گویا کہ یہ کشتیاں ہیں، یہ بہتی جا رہی ہیں پانیوں پر، نہیں پٹرول لیکن رواں ہے، کیونکہ بارش کا پانی کھڑا ہے۔ تو بارش کے پانی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، من السماء من ماء، آسمان سے پانی، یہ بارش کا پانی نعمت ہے، لیکن یہ صرف نعمت بھی نہیں، بعض دفعہ بعض قوموں کے لیے عذاب بھی بن جاتا ہے یہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی عذابوں سے بھی ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے حد مہربان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی پکڑ بھی بہت ہی شدید ہے، سخت ہے۔ تو جو شخص اللہ سے نہ ڈرتا ہو اور جو شیطان کے راستے پر چلتا ہو، توبہ طائب نہ ہوتا ہو، تو وہ جب عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ بہت ہی شدید ہے، پھر اسے چھٹکارا نہیں ملتی۔ فرمایا کہ بارش کا پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلایا ہے اس زمین کے اوپر ہر قسم کے جاندار چرند پرند تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں کبھی جنوب کی طرف سے ہوائیں آتی ہیں، کبھی شمال کی طرف سے، کبھی مشرقی ہوائیں، کبھی مغربی ہوائیں۔ فرمایا کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اور یہ بھی اللہ کے حکم پر ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے بیچ درمیان جو مسخر بادل ہیں، ان بادلوں میں بھی لآیات، بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں پر غور کرتا ہو، فکر کرتا ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کی عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اس کی عبادت میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں ان مظاہر فطرت کو دیکھو، یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور دیگر کئی سورتوں میں ان کا ذکر کیا کہ ان مظاہر فطرت کو دیکھو، ان کے خالق اور مدبر کو پہچانو کہ کون ہے ان ہواؤں کا خالق، کون ہے ان بارشوں کا خالق، کون ہے زمین و آسمان کا مالک۔ یہ آیات آفاقی ہیں، ان آیات آفاقی پر غور و فکر اور ان کے خالق کو پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ پھر یہ نتیجہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں پر غور و فکر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہم عاجز ہیں، ہم اللہ کے حکم کے آگے محتاج ہیں، جب اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا محبوب کون بن جاتا ہے؟ اللہ تعالی۔ پھر محبوب اللہ ہی ہو، شکر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو،
جب اس چمکتے دمکتے بڑے سورج میں اپنا کچھ بھی نہیں، اسے اللہ نے حرارت عطا کی ہے، اور چاند میں کچھ نہیں، اور یہ ہوائیں چلانے والا بھی صرف وہی ایک اللہ ہے، تو اور کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی سجدہ نہیں۔ سارے سجدے، ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے۔ جب انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے اور اسے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کا محبوب صرف اللہ بن جاتا ہے، وہ ذات جس سے یہ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ ذات جس کی یہ عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اس کا مطلوب اللہ بن جاتا ہے، اس کا مقصود اللہ بن جاتا ہے، اس کا محبوب اللہ بن جاتا ہے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ لیکن جو لوگ جن کی یہاں تک رسائی نہیں ہوتی کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، تو پھر وہ مخلوقات کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ انا پرستی میں مبتلا نظر آتا ہے، اپنی ذات سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ حب بھی شدید صرف ایک اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور کبھی یہ اپنی قوم کی محبت میں مبتلا نظر آتا ہے، کبھی اپنے وطن کی محبت میں مبتلا نظر آتا ہے، اور یہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ مومن تو اللہ کی عظمت میں جیتا ہے، اس کا جینا مرنا صرف ایک اللہ کے لیے، وہ نہ اپنی قوم کی عظمت میں جیتا ہے، نہ اپنے وطن کی عظمت میں جیتا ہے، وہ اللہ کی عظمت میں جیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا مرنا بھی میرا جینا بھی صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے، اور جہاں اللہ کی عبادت ہو وہ زمین اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلنا چاہیے، تو پھر یہ ساری زمین اس کا وطن ہے۔ جس طرح شاعر کہتا ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو نہ اپنی قوم برادری نہ وطن کی عظمتوں میں جیتے ہیں، جو صرف ایک اللہ کی عظمت میں جیتے ہو، اور ان کا حال یہ بن جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ذکر صرف اللہ کی کرتے ہیں، نہ اپنی قوم کی، نہ اپنے لیڈروں کی، نہ اپنے وطنوں کی۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام و قعودا، کھڑے بھی اللہ کا ذکر، بیٹھے ہو تب بھی اللہ کا ذکر، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہو تب بھی اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور اور فکر کرتے ہیں، اور جب وہ اوپر دیکھتے ہیں کہ آسمان ہے، نیچے دیکھتے ہیں کہ زمین ہے،
یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق، یہ آسمان بھی اللہ کی مخلوق، اور یہ چرند پرند، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ پانی، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ سب اللہ نے بیکار بے مقصد تو نہیں بنائے ہوں گے۔ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی عظیم کائنات، یہ تو بے مقصد نہیں ہے۔ یہ شب و روز، یہ دن و رات، یہ مہینے، یہ سال، یہ بے مقصد تو نہیں ہے۔ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا بے مقصد تو نہیں ہے۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میرا بھی ایک مقصد ہے، میری زندگی کا بھی مقصد ہے، میرے جینے اور مرنے کا مقصد ہے، شب و روز کا مقصد ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ سبحانک، کہ اللہ تو پاک ذات ہے کہ کسی چیز کو بے مقصد بنائے، اس سے پاک ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پوری کائنات آپ نے بنائی ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کی عظمتوں میں جیتا ہے اور اللہ کی قدرتوں پر غور اور فکر کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ رکوع کرتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر یہ پوری عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کا قیام ہوتا ہے، اس کا رکوع اور سجدہ۔ پھر یہ کبھی گلے شکوے نہیں کرتا کہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو یہ صرف اپنی زبان سے نہیں کہتا، اپنے دل و دماغ سے کہتا ہے۔ جب کہتا ہے کہ سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ذات ہے، پاک ذات ہے، تو صرف زبان سے نہیں کہتا، دل و دماغ سے کہتا ہے۔ اور جب کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ صرف زبان سے نہیں کہتا، اپنے دل سے کہتا ہے۔ تو اس کی نماز میں خشوع ہوتی ہے، اس کی نماز میں عاجزی ہوتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستوں میں جد و جہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معرفت حاصل کرتا ہے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ جو لوگ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، انہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ ہم انہیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، انہیں اپنے راستوں کی بصیرت عطا فرمائیں گے۔ یہ ان سے ہمارا پختہ وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور اپنا راستہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا لازمی اور ضروری ہے، اور راستے کی معرفت تو ہونی چاہیے۔ آپ کو راستے کی معرفت نہ ہو، آپ جا رہے ہیں تو کیا آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے؟ نہیں، آپ کو راستے کی معرفت ہونی چاہیے، اور راستے کی معرفت اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوشش سے، جد و جہد سے، محنت سے حاصل کر سکتے ہو۔ اور جب ایسا کرتے ہو تو یہ وعدہ ہے میرا کہ تمہیں ضرور راستے بتاؤں گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہے اور ان کا ایمان احسان کے درجے تک پہنچ چکا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں وہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے
ہر وقت تیار بھی رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی معرفت حاصل فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ذات کی معرفت حاصل فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں کما حق ہو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا رحمۃ۔